انسان کی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق، عقیدت، الفت اور ان کے حقوق کے حوالہ سے گزشتہ خطبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے انسانی معاملات اور فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ہر معاملے میں بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے۔ انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کوئی کتنا بھی معزز کیوں نہیں، پیارا کیوں نہیں، قابل قدر کیوں نہیں، اچھا کیوں نہیں، الموت قدح کل نفس شاربوہا، یہ ایسا پیالہ ہے جس کو ہر ذی روح چیز نے پینا ہی پینا ہے۔ والموت باب کل نفس داخلوہا، یہ موت ایسا دروازہ ہے کہ ہر ایک کو اس دروازے سے ایک نہ ایک دن گزرنا ہی ہے۔ اور یہ قابل قدر ہستیاں، یہ محبوب رشتہ دار اور یہ بے پناہ محبت کرنے والا تعلق اگر انسان سے جدا ہو جائے تو ایک انسان ان کی کمی کیسے پوری کر سکتا ہے؟ یعنی جو ان کی زندگی میں خدمت کر کے انسان نے اپنے لیے جنت کے راستے کو ہموار کرنا تھا، کیا اب اس کے لیے وہ دروازہ بند ہو چکا ہے؟ یا اب بھی ان کے کچھ حقوق ادا کر کے انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہترین مقام حاصل کر سکتا ہے؟ اور خصوصاً آج کا خطبہ باحثیت اولاد ہر ایک کے لیے انتہائی فکر اور سوچ کا مقام ہوگا۔ سب سے پہلا والدین کی جدائی پر جو باحثیت اولاد ہمارے اوپر حق آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح زندگی میں ہم نے ان کے ساتھ خیر، محبت، عقیدت، الفت کا اظہار پیش کیا ہے، اب یہ سفر آخرت پر روانہ ہو رہے ہیں تو ان کے لیے اب بھی محبت کا ہی اظہار کیا جائے۔ اور شریعت اسلامیہ نے جو لوازمات رکھے ہیں، سفر آخرت پر روانہ ہونے کا جو زاد راہ باحثیت اولاد ہم پر آتا ہے، اس زاد راہ کو اہتمام کے ساتھ ہم پورا کر کے ان کو سفر آخرت پر روانہ کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے کئی حقوق ذکر کیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود ہیں۔ ان کے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر رہے۔ آپ جب گھر میں پہنچے تو ان کی آنکھیں چھت کو لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کی آنکھوں کو بند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الروح اذا قبض، کہ روح کو جب قبض کیا جاتا ہے تو فتابعہ النظر، آنکھ اس کے پیچھے چلی جاتی ہے کہ یہ روح کس طرف جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔
تو ان آنکھوں کو آپ نے درست کر کے مجھے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر پیارا خصوصاً والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کے جسمانی اعضاء کو درست کرنا یہ میرا آپ کا حق ہے۔ بڑی اذیت کے ساتھ صرف اصلاح کی غرض سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کئی مقامات پہ غسل دینے کے لیے جاتے ہیں تو ان بزرگوں کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی، دل کانپ جاتا ہے، ہاتھ دھونے کے لیے ان کی انگلیاں سیدھی نہیں ہوتی۔ اس کے بیٹے شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ناواقفیت کی انتہا ہو چکی کہ اس پیارے کا پہلا حق ہی ہم غصب کر کے بیٹھ گئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب بیماری کے ایام میں ہم ان کی قدر کریں، محبت کریں، پیار کریں، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کریں، ان کے جملہ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعد میں مسائل پوچھتے ہیں، اب جی فلاں کام اس کا رہنے والا ہے وہ کر دیں۔ جو سطر تو سطر ہے ظاہر، یقین مانیے آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کتنے لوگ اس طرح کے جن کے بال غسل کے تختہ پر لٹا کے لوگ کاٹتے ہیں، لبیں جن کی درست اس وقت کی جاتی ہیں۔ یہ ماں باپ کے ساتھ محبت عقیدت ہو رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ایک مسلمان گھرانے سے یہ پیارا الوداع ہو رہا ہے، اس کا پہلا حق جو ہے وہی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا۔ یہ فوت ہونے کے بعد حق نہیں ہے کہ اس کے بال درست کیے جائیں، لبیں درست کی جائیں، ان کی زندگی میں ان کا خیال کریں، اور فوت ہو جائیں تو لوگوں کو پتہ نہ چلنے دے۔ اگر کبھی کمی کوتاہی ہو گئی تو سب سے پہلے ان کے اعضاء، جسم کی ظاہری جو قد و قامت کاٹ ہے اس کو درست کرے۔ اس کے بعد اس کے لیے کفن کا انتظام کریں۔ اب یہ ساری زندگی مجھے آپ کو پہنانے کے لیے سردی گرمی برداشت کیے بغیر نکلتا ہے۔ آج یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو کوشش کیا کرے کہ کفن جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے اولاد ہونے کی حیثیت سے پہنائیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمومی فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس انسان نے کسی مسلمان کو کوئی کپڑا پہنا دیا، کل قیامت کے دن میرا رب اس کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ تو حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ماں باپ اور پیارے جب سفر آخرت پر روانہ ہو رہے ہیں۔ پھر تیسرا کام ان کو سفر آخرت پہ روانہ کرنے کے لیے ان کے غسل کا اہتمام ہے۔ اور یہ بھی کتنے مقامات پہ خود میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ اولاد کو کہا، بیٹے کو کہا آپ ساتھ ہی لگ جائیں، آپ کو طریقہ نہیں آتا، پانی آپ بہائیں، غسل ہم دے دیتے ہیں۔ طریقہ اس میں کیا ہے؟ جس طریقے سے خود آپ اپنے آپ کو غسل لیتے ہیں اسی طریقے سے وہ میت کو غسل دینا ہے۔ نہیں جی ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ حتیٰ کہ ایک شخص کے ہاں میں غسل دینے کے لیے گیا تو میں نے مکمل غسل دے دینے کے بعد کافور ملا پانی اس آدمی کو بلا کر کہا یار باپ کے اوپر یہی بہا دے۔ کہتے قاری صاحب کوئی مسئلہ نہیں، آپ بہا دیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ میں اپنے لاہور کی بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من غسل میتا فسطر علیہ، فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا پھر اس کا
کوئی جسمانی عیب دیکھ لیا، اس کے جسم پر کوئی نشان ہے، بیماری کی وجہ سے کوئی زخم بن گیا ہے، فساتر علیہ، اس کو ڈھانپ لیا۔ مجھے بتائیں بیٹے سے بڑھ کر کوئی ایسے ایوب کو چھپانے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ فساتر علیہ، اس کو چھپا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغفر اللہ لہ 40 مرہ، میرا اللہ اس کو زندگی میں 40 مرتبہ بڑے بڑے گناہوں سے معاف کرے گا۔ اتنا بڑا موقع غنیمت ہاتھ سے جانے دیا، اور اپنے جو باپ اپنے پیارے کو، یا عورتیں اپنی ماں کو اس وقت الوداع کرتے ہوئے ان کا یہ حق بھی غصب کر کے بیٹھ گئی۔ اس لیے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو غسل دیا جائے، جس محبت سے میں دیکھتا ہوں جس جگہ ماں باپ کو غسل دینے کے لیے بیٹے بڑھتے ہیں، یقین مانیے ہم جتنی بھی محبت سے دیں، اس محبت اور عقیدت سے ہم غسل نہیں دے پاتے جس قدر سے وہ بیٹا رو رو کے اپنے باپ کے ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے، اپنے باپ کا چہرہ مل رہا ہوتا ہے، ایک ایک جسم کے اعضاء کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ہم پکڑ کے کہتے ہیں جی بس کریں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے غسل ہوگی، نہیں قاری صاحب ایک بار مجھے پھر اس کو صاف کر لینے دیں۔ یہ بھی اولاد ہے۔ اپنے پیاروں کے حقوق یاد رکھیں، الوداع کرنا ہے تو احسن طریقے سے الوداع کریں، پھر ان کے جنازے کا اہتمام کریں۔ کوشش کریں، جنازے میں 2 چیزیں مد نظر ہوتی ہیں۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت الا یصلی علیہ 40 رجلا لا یشرک باللہ شیئا، جنازے کے اندر 40 لوگ اس طرح کے شریک ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا، ایک مرتبہ کہہ دے اللہم اغفر لہ، اے اللہ یہ ہمارے دوست، یہ عزیز، اس کا والد اس دنیا سے جا رہا ہے، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ ان 40 کے منہ سے نکلے ہوئے یہ لفظ قبول کر کے اس مرحوم کی زندگی کے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ 40 لوگ آئیں گے کہاں سے؟ اگر ہماری مجلس نیک ہوگی، اگر ماں باپ کو فائدہ دینا چاہتے ہو، الوداع ہو رہے ہیں، تو اپنی زندگی، اپنا معاشرہ اور سوسائٹی ان لوگوں میں قائم کریں جو نیک، دیندار، نمازی ہیں، تاکہ وہ درد دل کے ساتھ کل آپ کے باپ کے جنازہ میں، ماں کے جنازہ میں شریک ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انہوں نے شرک نہ کیا ہو، اور آپ کے اور میرے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے اس کردار کی وجہ سے میرے ماں باپ کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری چیز، جنازے میں کوشش کریں مسنون طریقے سے جنازہ پڑھایا کریں، ایسا جنازہ جس میں مرحوم کے لیے دعائیں بھی کی جائیں۔ فرقہ واریت کو میں آپ کو پتہ ہے پسند نہیں کرتا، لیکن صرف فکر آپ کو دینے کے لیے کہ آج کل ہمارے جنازوں کی حالت کیا ہے۔ نیتوں میں اظہار کیا جاتا ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے رسول اللہ کے، اور دعا واسطے اس حاضر میت کے۔ آپ اس پورے جنازے میں دعا دیکھ لیں، ایک بھی دعا اس میت کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ ظلم ہے اپنے پیاروں کے ساتھ۔ دعا کیا کی جاتی ہے اللہم اغفر لی حیینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، زندہ کو لیے دعا ہوگی، ومیتینا، ہمارے مردوں کو بخش دے، شاہدینا، جو موجود ہیں ان کو بخش دے، غائبینا، جو آج نہیں آ سکے ان کو بخش دے، صغیرینا، جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کو بخش دے، وکبیرینا، جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بخش دے، وذکرینا، ہمارے مردوں کو بخش دے، وانسانا، اے اللہ ہماری عورتوں کو بخش دے۔ ان سارے الفاظ میں کس جگہ آیا ہے یا اللہ اس میت کو بھی بخش دے؟ فکر کا مقام ہے، صرف ضدوں پر نہ چلیں، اپنے پیاروں کو رخصت کرنا ہے، اللہ کے واسطے سوچے۔ اب تو رحمان بن عوف جنازے میں کھڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حکم دیتے
اذا صلیتم الجنازۃ فاخلصوا له الدعاء، جب کسی کے لیے تم جنازہ پڑھو انتہائی اخلاص سے دعا کرو۔ خود اللہ کے پیغمبر بھی اسی طرح دعائیں کرتے۔ عبد الرحمن فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آج اس میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا، اور میں دل میں خواہش کر رہا تھا آج یہ میت نہ ہوتی، اس میت کی جگہ عبد الرحمن فوت ہوئے ہوتے، اللہ کے پیغمبر یہ دعائیں کرتے۔ اتنی محبت سے دعائیں، آخری تحفہ دینا ہے وہ بھی بخیلی کے ساتھ۔ اب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کپڑے کی ضرورت ہے؟ کسی گھر کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ میری آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ان دعاؤں میں ہم اتنی بخیلی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی، اپنے چھوٹے بڑوں کے لیے دعائیں کر کے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ خدا را اپنے اپنے احباب کو جس جگہ بھی آپ ہیں جنازہ پڑھائیں، ان سے کہیں، مؤدبانہ گزارش کریں کہ اس جنازے کا جو مقصد ہے کہ آپ ہمارے اس بزرگ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، اخلاص کے ساتھ دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قبر پر جاتا ہے تو اس کو 2 قرات ثواب، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد سفر آخرت پہ روانہ کرنے کے لیے جو ہمارا حق ہے وہ ہے یہ قبر پر پہنچ کر ان کے لیے دعا کرنا۔ یہ بھی ہمارے ہاں آج ایک نیا فتنہ جو ہے سر اٹھا رہا ہے، قبر کے اوپر جو دعا کرنا ثابت نہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ 1 قرات قبر پر جانے کا کس مقصد کے لیے ہے اگر اس میت کے لیے آپ نے دعا ہی نہیں کرنی؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے ان کے باپ عمر بن عاص اس دنیا سے جا رہے، اپنے بیٹے کو پاس بلایا، فرمایا بیٹا، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا گیا میں تجھے ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، تو میرے جب کفن کا انتظام کرے، جنازے کا اہتمام کرے، جب مجھے دفنا دے تو اس کے بعد تو میری قبر کے اوپر کھڑا ہو جانا، لوگوں کو لے کر میرے حق میں دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہنا، اور اتنی دیر میرے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرنا کہ اگر مدینے کے کسی بازار میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت بنایا جائے، پھر اس گوشت کو تقسیم کیا جائے، جتنا ٹائم اس کام کے لیے لگتا ہے اتنا وقت تو نے میرے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرنی۔ یہ نبی کے صحابی کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں۔ اگر یہ خلاف شرع عمل ہوتا تو صحابی یہ عمل نصیحت کر کے جاتا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ قبر کے اوپر اپنے پیاروں کے لیے، والدین کے لیے، خصوصاً جو ذو الارحام یعنی نسبی قریبی رشتہ دار ہیں، صرف مولویوں کے اوپر نہ ڈالے رکھے کہ جی انہوں نے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کی دعا کروا دی، ٹھیک ہے، آپ وہاں الگ بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں، دلی ایک تسلی لے کر کہ یا اللہ جتنی میرے اندر ہمت تھی میں نے اپنے پیارے کو الوداع کرنے میں اخلاص کا حق ادا کیا ہے۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں قبروں پہ، آپ بھی دیکھتے ہیں، ادھر دعا ہو رہی ہوتی ہے، بیٹا جو ہے وہ پھول لیے پھر رہا ہے، جو ہے دوسرا بیٹا وہ کسی اور کام میں مصروف ہے۔ اللہ کے لیے جو اس کا حق ہے وہ ادا کرے، محبت کے یہ جھوٹے انداز نہ اپنائیں، جو انداز شریعت نے دیا ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ جب یہ آپ اعمال کر لیں، اس کے بعد اپنے پیاروں کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر کوئی قرض ہے اس کی ادائیگی کریں۔ قرض کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 مالی قرض، نمبر 2 اللہ کا حق یعنی کسی عبادت کا قرض۔ یہ فوت ہونے والا اپنے روزے چھوڑ کر گیا ہے، فوت ہونے والے پر حج فرض تھا، حج نہیں کر سکا، عمرہ نہیں کر سکا،
اس کے ذمہ روزے ہیں وہ نہیں رکھ سکا، تو یہ اللہ کا قرض جو ہے وہ ادا کرے۔ آج ہمارے ہاں یہ شعور ختم ہو چکا ہے۔ کوئی سال 2 سال بیمار رہا، روزے نہیں رکھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، بعد میں یہ ایک رسمی ہمارے ہاں سسٹم چل نکلا ہے، جی جو کوئی قرض ہے اس کا معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ذمہ لیتا ہے بڑی اچھی بات ہے، اور یہ نیابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو ورثاء ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، خصوصاً بیٹوں اور بیٹیوں کی، کہ اگر کوئی دینی قرض اس کے اوپر موجود ہے تو وہ قرض اس کا ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے اوپر روزے ہیں اور وہ فوت ہو گئی ہے، اب ان روزوں کا کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے ذمہ حج تھا، یعنی اللہ نے استطاعت دے دی، ذات راہ موجود تھا لیکن نہیں جا سکی بیماری کی وجہ سے، تو فرمایا تو اپنی ماں کی طرف سے جا کر حج کر، لیکن حج اور عمرے میں یہ شرط ہے کہ پہلے آپ نے اپنا حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، تو جو ان کے ذمہ ہے قرض ہے وہ ادا کرے۔ اسی طرح دنیا کا بندوں کا جو حق قرض ہے وہ ادا کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے بھائی اس دنیا سے فوت ہو گئے اور ان کے ذمہ 300 دینار قرض تھا، میں نے کوشش کی اور وہ سارا قرض ادا کر دیا، صرف 2 دینار باقی رہ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا اور فرمایا، سعد تو نے جو قرض ہے وہ ادا نہیں کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 دینار رہ گئے۔ فرمایا وہ تیرے بھائی کی روح ابھی لٹکی ہوئی ہے، تو ایسے کر اس کی طرف سے 2 دینار ادا کر۔ تو یعنی ذمہ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں ادا کر سکتے تو اس کے ترکے میں وراثت، تقسیم وراثت سے قبل اس کی طرف سے قرض ادا کریں۔ قرض تو آپ اپنے ذمہ لے رہے ہیں، لیکن قرض کی وجہ سے جو اس کی جان لٹکی ہوئی ہے، اگر وہ جنت کا حقدار ہے، راحت کا حقدار ہے، اس سے وہ ہٹا دیا گیا ہے، تو وہ تب تک اس کو نصیب نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی طرف سے قرض ادا نہیں کر دیتے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، قرض ذمہ لے لیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا قرض منتقل ہو گیا ہے، لیکن جو اس نے قرض لیا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کی روح ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے، وہ آپ ادا کریں گے تو جو ہے۔ بعض اوقات جنازوں پہ کیا ہوتا ہے، جی یہ قرض ہم نے لے لیا، بعد میں جب مطالبہ کرنے والے جاتے ہیں جی اپنے باپ کا قرض، وہ کہتے جائیں جی یہ بھی تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، یہ پچھلے دنوں بڑا مشہور ہوا تھا واقعہ، انہوں نے کہا جی جائیں وہ باپ کی قبر ہے اس کو اکھاڑ لے اور وہاں سے جا کر لے لے اسے، ہم کہاں سے دیں۔ اس لیے بہترین انداز یہ ہے کہ اپنی زندگی میں خود قرض ادا کر کے جائیں، نہیں تو اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ پیار اور محبت کا یہ حق ادا کرے اور ان کی طرف سے قرض کو ادا کرتی جائے۔ اس کے بعد ہے وصیت، وصیت کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہاں سے اگلے خطبہ جمعہ میں ہم گزارش کریں گے کہ باقی جو حقوق ہیں ماں باپ کے اولاد کے ذمہ وہ کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بنیادی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر